بسم اللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ عزیز دوستو اور اسلامی بھائیوں، آج کے درس کا عنوان ہے کہ دعا کے افضل اوقات کون سے ہیں، وہ کون سے اوقات اور مقامات ہیں جب دعا کو اللہ رب العالمین سن لیتا ہے اور قبول کر لیتا ہے۔ آج کی بیٹھک میں، آج کی نشست میں آپ سے یہ ساری باتیں بتانے والا ہوں۔ چنانچہ دعا کے افضل اوقات میں سے ایک بہترین وقت جمعہ کا دن اور جمعہ کی رات۔ جمعہ سید الایام ہے، بہترین ایام ہے، مسلمانوں کی عید کا دن ہے۔ اس دن یا اس رات، جمعہ اور جمعہ کی رات آپ سمجھتے ہیں جمعہ کے دن سے پہلے والی جو رات ہوتی ہے، جس کو ہم جمعرات کی رات کہتے ہیں، وہ دراصل جمعرات کی رات نہیں ہوتی ہے، وہ جمعہ کی رات ہوتی ہے۔ جمعہ کا دن آنے سے پہلے والی جو رات ہوتی ہے وہ لیلۃ الجمعہ ہے۔ تو لیلۃ الجمعہ اور یوم الجمعہ، یہ دو وقت ایسے ہیں کہ جن میں اگر دعا کی جائے تو اللہ رب العالمین دعا کو قبول کرتا ہے۔ چنانچہ آپ حدیث سنیں اور حدیث سن کر اس سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں فیہ ساعۃ لا یوافقها عبد مسلم وهو قائم یصلی یسأل اللہ تعالی شیئا الا اعطاہ ایاہ واشار بیدہ یقللها رواہ البخاری و مسلم۔ یہ حدیث بخاری میں 893 نمبر کی ہے اور صحیح مسلم میں 853 نمبر کی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہے، ایک ایسی ساعت، ایک ایسا وقت ہے کہ اگر اس میں مسلمان آدمی دعا کرے، نماز پڑھتے ہوئے دعا کرے، تو اللہ رب العالمین سے جو کچھ سوال کرے گا اللہ وہ پورا کر دے گا، وہ دعا قبول کر لے گا۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ وقت کے بارے میں بتایا کہ تھوڑا سا وقت ہے، وہ زیادہ وقت نہیں ہے، ایک گھڑی ہے، ایک ساعت ہے جمعہ کے دن، جس وقت اگر دعا کی جائے تو اللہ رب العالمین جو دعا کی جاتی ہے قبول کر لیتا ہے، وہ جمعہ کے وقت میں ہے۔ علماء کرام نے بتایا ہے کہ وہ کون سا وقت ہے جمعہ کے دن جو چھوٹا اور مختصر وقت ہے، دعا قبول کی جاتی ہے۔ تو اس سلسلے میں دو اقوال ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ امام جب ممبر پہ چڑھتا ہے اس وقت سے لے کے نماز جمعہ ختم ہونے تک، اور دوسرا وقت ہے عصر کے بعد سے لے کر مغرب کے وقت تک، ان دونوں اوقات میں اگر آپ دعا کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین آپ کی دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ یہ دونوں افضل اوقات ہیں اور ان دونوں اوقات کے تعلق سے صحیح احادیث ملتی ہیں، لہٰذا دونوں وقت میں ہمیں دعا کا اہتمام کرنا چاہیے اور اللہ رب العالمین سے اپنی ضرورت کا سوال کرنا چاہیے۔ یہ پہلی چیز ہے یا پہلا مقام ہے جب اللہ رب العالمین دعا کو قبول کر لیتا ہے، جمعہ کا دن یا جمعہ کی رات۔ دوسرے نمبر پر رات کا آخری حصہ، یہ بھی افضل اوقات میں سے ہے کہ جب انسان، جب مسلمان رات کے آخری حصے میں اٹھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، دعا کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ حدیث ترمذی میں 3579 نمبر کی اور سنن نسائی میں 572 نمبر کی حدیث ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رب جو ہے اپنے بندے سے رات کے درمیانی، رات کے آخری حصے میں اپنے بندے سے قریب ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین رات کے آخری حصہ کا جو درمیانی وقت ہوتا ہے اس وقت میں اپنے بندے سے قریب ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم میں سے کوئی طاقت رکھتا ہے، حیثیت رکھتا ہے، اس بات کی طاقت رکھتا ہے کہ اس حصے میں بیدار ہو کر نماز پڑھ سکے تو وہ نماز پڑھے، یعنی وہ وقت اللہ رب العالمین اپنے بندے سے قریب ہوتا ہے، لہٰذا ہمیں اس وقت بیدار ہو کر اللہ رب العالمین کی بندگی کرنی چاہیے، اللہ کا ذکر کرنا چاہیے اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ ایسے وقت میں اللہ رب العالمین اپنے بندے کے دعا کو قبول کرتا ہے۔ ایک دوسرا وقت میں نے آپ کو بتایا۔ ایک تیسرا وقت ہے اذان اور اقامت کے درمیان۔ یہ تیسرا وقت افضل اوقات میں سے ہے کہ جب انسان اذان اور اقامت کے دوران دعا کرتا ہے تو اللہ قبول کر لیتا ہے، اور یہ صرف مردوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، مرد ہو یا عورت،
جو بھی چاہے اس دوران دعا کرے، یعنی اذان ہو جائے، ختم ہو جائے، اس وقت سے لے کر جماعت ہونے تک، جب جماعت قائم ہونے والی ہے، تکبیر ہونے والی ہے، اس دوران ہمیں جو ہے دعا کے لیے اپنے آپ کو خاص کرنا چاہیے اور اپنی ضرورت کی چیزیں اللہ رب العالمین سے مانگنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ حدیث ابو داؤد میں 521 نمبر کی حدیث ہے، لا یرد الدعاء بین الاذان والاقامہ، کہ جو دعا اذان اور اقامت کے درمیان کی جاتی ہے وہ دعا رد نہیں کی جاتی ہے، یعنی جب ہم اذان اور اقامت کے درمیان دعا کرتے ہیں تو اس دعا کو اللہ رب العالمین رد نہیں کرتا ہے بلکہ قبول کر لیتا ہے۔ یہ تیسرا مقام میں نے ذکر کیا۔ دعا کے افضل اوقات میں سے ایک چوتھا وقت ہے فرض نماز کے بعد دعا کرنا۔ فرض نماز 5 وقت کی جو نماز ہے، فجر کی نماز، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، یہ 5 وقت کی جو نمازیں ہیں، فرض نماز پڑھنے کے بعد اگر آپ دعا کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین آپ کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ چنانچہ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، ای الدعاء اسمع، کہ اے اللہ کے رسول کون سی دعا ہے جس کو اللہ رب العالمین جلدی قبول کرتا ہے، فوراً سن لیتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں، جوف اللیل الآخر ودبر الصلوات المکتوبات، کہ رات کی آخری درمیانی حصے میں جو دعا کی جاتی ہے اللہ قبول کر لیتا ہے، اور فرض نمازوں کے بعد جو دعا کی جاتی ہے اللہ اس کو بھی قبول کر لیتا ہے۔ یہ 2 وقت اس حدیث سے معلوم ہو رہا ہے، فرض نماز کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد، اور رات کے آخری درمیانی حصے میں جو آدمی دعا کرتا ہے اس دعا کو بھی اللہ قبول کر لیتا ہے۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے 3499 نمبر کی۔ علماء نے کہا ہے کہ فرض نماز کے بعد جو دعا ہے وہ نماز سے قبل جو آخری تشہد ہوتا ہے، تشہد کی دعائیں پڑھ لیں، اتحیات پڑھ لیں، درود پڑھ لیں، نماز کے اذکار پڑھ لیں، پھر اس کے بعد سلام سے قبل جو ہے آپ جو ضرورت کی دعائیں محسوس کرتے ہیں ان دعاؤں کو کر لیں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ تو جو آدمی ایسے وقت میں دعا کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ یہ چوتھا وقت تھا۔ 5واں وقت افضل اوقات میں سے سجدہ ہے۔ سجدہ اللہ رب العالمین کے لیے جب انسان سجدہ کرتا ہے، انسان اللہ سے بہت نزدیک اور بہت قریب ہو جاتا ہے، اس لیے سجدے میں کثرت سے اللہ رب العالمین سے دعا کرنا چاہیے۔ صحیح مسلم کے اندر 482 نمبر کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد فاکثر الدعاء۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو اپنے رب سے بہت قریب ہوتا ہے۔ جب نماز کے سجدے میں جاتا ہے تو اللہ سے بہت نزدیک اور قریب ہو جاتا ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ کثرت سے اللہ سے دعا کرو کیونکہ تم اپنے رب سے قریب ہو۔ رب سے قریب ہونے کے بعد جب ہم سوال کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین ہمارے سوال کو سنتا ہے، ہماری دعا کو قبول کرتا ہے، اور جو کچھ ہم مانگتے ہیں اللہ ہمیں وہ عطا فرماتا ہے۔ تو سجدے کی حالت میں بھی اللہ دعا کو قبول کرتا ہے۔ یہ 5واں افضل اوقات میں سے ایک وقت ہے۔ چھٹا ایک وقت جو افضل اوقات میں سے ہے، جب ہم دعا کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین دعا کو قبول کر لیتا ہے، وہ ہے سفر۔ جب ہم سفر پہ ہوتے ہیں، کہیں سفر کرتے ہیں، گھر سے نکلتے ہیں اور مسافر کی حیثیت سے ہوتے ہیں، تو سفر میں جو دعا کی جاتی ہے اللہ اس دعا کو بھی قبول کر لیتا ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ 3 دعائیں ایسی ہیں جو بلا شک اللہ رب العالمین کے یہاں قبول کر لی جاتی ہیں، اللہ ان دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے۔ وہ 3 دعائیں کون سی ہیں؟ ایک ہے مظلوم کی دعا، جس پر ظلم کیا گیا ہو، جب وہ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے، مانگتا ہے، اللہ دعا قبول کر لیتا ہے۔ اور ایک ہے مسافر کی دعا، جب مسافر آدمی حالت سفر میں دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو بھی قبول کر لیتا ہے۔ اور ایک تیسرا ہے والد کی دعا اپنی اولاد کے لیے، جب والد اپنی اولاد کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ والد کی دعا اولاد کے حق میں قبول کر لیتا ہے۔
تو یہ 3 ایسے لوگ ہیں جن کی دعاؤں کو اللہ فوراً قبول کر لیتا ہے، ایک مظلوم ہے، ایک مسافر ہے اور ایک والد ہے، یہ 3 لوگوں کی دعا قبول کرتا ہے۔ تو افضل اوقات میں سے حالت سفر بھی ایک افضل وقت ہے، جس وقت اگر ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین ہماری دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ یہ دعا کے افضل مقامات تھے جن کا میں نے آپ سے ذکر کیا ہے، ان مقامات کو ذہن میں رکھیں اور ان اوقات میں اپنی ضرورتوں کو اپنے رب سے بیان کریں، اور یاد رہے کہ صرف اللہ سے دعا کریں، کیونکہ دعا عبادت ہے اور عبادت صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، لہٰذا آپ اپنے رب سے اللہ سے دعا کریں، اللہ سے مانگیں، ضرور اللہ رب العالمین آپ کو وہ عطا کرے گا جو آپ مانگیں گے۔ شرط یہ ہے کہ آپ گناہوں سے بچیں، آپ برائیوں سے بچیں، حرام مال سے بچیں اور لوگوں کی حق تلفی سے بچیں، اور دعا کے جو افضل مقامات ہیں، آداب ہیں، ان کو بجا لائیں، تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ کی دعا کو قبول کر لے گا۔ اللہ سے دعا ہے بار الہ ہمیں تو جو بھی ہم دعا کریں تو قبول فرما لے، اور ہمیں غیر اللہ سے مانگنے سے بچا، اور دنیا میں تو ہمیں عزت دے اور اسلام کی سربلندی عطا فرما، اسلام پر ہمیں قائم رکھ، اور جب خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ ہو، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔